حیا کو دیکھو، کتنا زیادہ خود کو الگ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ گز بھر لمبا دوپٹہ، کیا فائدہ اس دوپٹے کا؟ رہے گی تو وہ وہی اپنی ماں جیسی۔ اشمل نے اپنے اندر کا زہر باہر نکالا۔ اذلان نے نظر اٹھا کر گیٹ کی جانب دیکھا جہاں سے حیا نکلی تھی۔ کالج کے دوپٹے کو حجاب کی صورت میں باندھے وہ کندھوں پر سیاہ چادر لیے کھڑی تھی۔ چہرہ بغیر کسی میک اپ کے سورج کی تپش سے سرخ ہو رہا تھا۔ اذلان کچھ دنوں سے اشمل سے مسلسل رابطے میں تھا۔ یہ اشمل کی مسلسل کوششوں کا نتیجہ تھا کہ اذلان نے اس پر اپنی توجہ کر دی۔ وہ ہر مہینے کسی نئی لڑکی کے ساتھ ہی پایا جاتا تھا۔ مجھے ایسی لڑکیاں نہیں پسند، تم تو جانتی ہی ہو، جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہیں۔ اذلان نے سر جھٹکا۔ حیا، دیکھو کون لینے آیا ہے۔ آج ڈرائیور نہیں آیا تو ہم اذلان کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے حیا کو کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا اور اسے گاڑی میں بٹھا دیا۔ پر مجھے بابا کو کال کرنے دو، وہ پریشان ہوں گے۔ ہم ایسے کسی اجنبی کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ اجنبی؟ کیا ہو گیا ہے؟ اذلان ہمارا کزن ہے۔ اب ہم یہاں کالج میں تو بیٹھ نہیں سکتے۔ اشمل فرنٹ سیٹ پر بیٹھی۔ اذلان نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی تھوڑی دور چلی تو حیا نے پریشانی سے باہر دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ راستہ گھر کی طرف نہیں جاتا۔ گھر کا راستہ تو یہ نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ حیا پوچھ بیٹھی۔ ہم تمہیں کڈنیپ نہیں کر رہے ہیں یار، تم چل کرو، بس ایک چھوٹی سی پارٹی ہے جہاں جا رہے ہیں۔ اشمل کی عام سے کہی ہوئی بات حیا کو پریشان کر چکی تھی۔ اسے تو کالج جانے پر بھی اتنی سننی پڑتی تھی۔ اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ کالج کے بہانے کہیں اور گئی ہے تو اس کا کالج جانا ہی بند ہو جاتا۔ مجھے نہیں جانا اشمل، کسی نے دیکھ لیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ زعیم بھائی ہمیں چھوڑیں گے نہیں، انہیں ویسی اذلان بھائی پسند نہیں ہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اذلان کے کانوں میں بخوبی پڑ گئی۔ ایک منٹ، یہ بھائی تم نے کس کو کہا ہے؟ خبردار، تم نے وہاں جا کر مجھے بھائی کہا تو میں کسی کا بھائی نہیں ہوں۔ اذلان نے گاڑی ایک جھٹکے سے روک کر پیچھے مڑ کر کہا، یار میری بات سنو، تمہاری کلاس کا ٹائم پورا ہونے سے پہلے ہم آ جائیں گے۔ میں نے بھائی کو کہا ہے تمہاری ایکسٹرا کلاس ہے۔ اشمل نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ حیا لب کچلتی پیچھے کو ہو کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان نے واپس گاڑی سٹارٹ کر کے سپیڈ بڑھا دی۔ حیا ڈر سے آنکھیں میچ کر راستے کی دعا پڑھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جادو کر رہی ہو کیا؟ اذلان طنزیہ بولا۔ حیا سفر کی دعا پڑھ رہی ہے، کیونکہ جس طرح تم گاڑی چلا رہے ہو ہم زندہ بمشکل بچیں گے۔ اشمل ہنسی۔ حیا کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ ہوا۔ اذلان ایک گھر کے سامنے گاڑی روک چکا تھا۔ وہ بغیر ان دونوں کو دیکھے اندر جا چکا تھا۔ اشمل بھی اس کے پیچھے بھاگی تو حیا کو بھی گاڑی سے اترنا پڑا۔ اندر کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اندر جیسے رات کا سما تھا۔ مدھم جلتی بجھتی روشنیوں اور شور میں لوگ دنیا سے غافل تھے۔ ویٹر ایک جگہ سے دوسری جگہ الگ الگ مشروب لے کر جا رہے تھے۔ حیا کو اپنے یہاں آنے پر پچھتاوا ہوا۔ اشمل، مجھے جانا ہے یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب آ گئی ہو تو مجھے انجوائے کرنے دو۔ اشمل نے اپنا عبایا اتارا۔ وہ کالج سے کپڑے چینج کر کے آئی تھی۔ حیا کالج آتے وقت یہی سوچ رہی تھی کہ اس نے کیوں صبح اس سے عبایا مانگا تھا، ورنہ وہ عبایا نہیں پہنتی تھی۔ پر اشمل، یہاں لوگ مجھے ٹھیک نہیں۔ او پلیز حیا، بچوں کی طرح برتاؤ نہیں کرو، وہاں کونے میں جا کر بیٹھ جاؤ اب، اشمل غصے سے بولی۔ حیا لب بھینچے کونے میں رکھے صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ اذلان حیا سے کچھ دور کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا جبکہ اشمل تمام فاصلے بھلائے اذلان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اشمل کا گال سہلایا تو حیا رخ موڑ گئی۔ یہاں ہم قریب ہیں اور سرخ حیا ہو رہی ہے۔ اذلان ہنسا۔ ہائے، تم نہیں ہو یہاں؟ ایک لڑکا گلاس میں مشروب تھامے حیا کے ساتھ والے کاؤچ پر بیٹھا۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سر جھکائے یوں ہی بیٹھی رہی۔ ٹیک اٹ، یہ عام سی ڈرنک ہے، تم بھی ٹرائی کرو۔ اس نے حیا کو زبردستی گلاس پکڑانا چاہا مگر حیا مسلسل سر نفی میں ہلاتے اسے منع کر رہی تھی۔ اذلان نے اشمل کو دور کیا اور اس لڑکے کے ہاتھ سے گلاس لے کر دور پھینکا۔ اسٹے اوے، ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اذلان کو کون نہیں جانتا تھا۔ اس کی ایک آواز پر وہ لڑکا سوری کرتے ہوئے جا چکا تھا جبکہ حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رونا بند کرو، اپنے لیے جب سٹینڈ نہیں لے سکتی تو رویا بھی مت کرو۔ مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے بے دردی سے اپنے آنسو مسلے۔ چلو اشمل، میرا ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا، میرا موڈ خراب ہو چکا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو کال کر کے بلایا۔
اشمل حیا پر غصہ ہوتی اسے ساتھ لے جا چکی تھی۔ اذلان گہری سانس بھرتے کاؤچ پر بیٹھ چکا تھا۔ یار اشمل تو بڑی اچھی ہے، تو کیا سیریس ہے اس کے ساتھ؟ اذلان کے دوست کاظم نے پوچھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اور سیریس؟ خواب رہے گا یہ صرف لوگوں کا۔ وہ تو نتاشا سے بریک اپ ہو گیا تو سوچا کچھ نیا ٹرائی کر لیتے ہیں۔ اذلان نے ہاتھ میں موجود سگریٹ جلائی۔ تم بھی ٹھیک ہو، کبھی نتاشا تو کبھی اشمل۔ اب کیا کریں، تمہارا بھائی فیمس ہی اتنا ہے، خود یہ لڑکیاں مجھ تک پہنچ جاتی ہیں یار۔ پر یہ جو اشمل کے ساتھ آئی تھی وہ تو نہیں دیکھ رہی تھی یار، وہ میرے ٹائپ کی ہے بھی نہیں، بس اوپر سے ایسی بنتی ہوگی، ورنہ ایسا ہو سکتا ہے میرا جادو نہ چلے کسی پر۔ اذلان نے ہنستے ہوئے کاظم کے ہاتھ پر تالی ماری اور مزید باتوں میں مصروف ہو گیا۔ حیا، زعیم اس کے کمرے میں ناک کر کے آیا۔ اس کمرے کو کمرہ کہنا توہین تھی۔ یہ چھوٹا اسٹور روم تھا جہاں ایک بیڈ، پرانی ٹیبل اور الماری کے علاوہ جگہ نہیں بچتی تھی۔ حیا نے فوراً اپنا دوپٹہ درست کر کے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ آپ کو کوئی کام ہے؟ میں چائے دے آئی تھی، آپ کے کمرے میں رکھی تھی۔ حیا جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے کام کے علاوہ یاد نہیں کیا جاتا تھا۔ مجھے تم سے کام نہیں ہے، مجھے بات کرنی ہے۔ زعیم نے گہری سانس خارج کرتے بولنا شروع کیا، مگر اس کی نگاہ حیا کے ہاتھ پر گئی جہاں جلے ہوئے کا نشان تھا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ کچھ نہیں، بس گرم چاولوں کا پانی گر گیا۔ پر تمہیں کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ زعیم کو افسوس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کے پیپر چل رہے تھے اور اب اس کا سیدھا ہاتھ بھی جل چکا تھا۔ نہیں، مجھے عادت ہے، وہ عام سے لہجے میں بولی۔ ضرور یہ امی نے کہا ہوگا، پر تمہیں بھی دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا۔ وہ اب اس کی غلطی ہی گنوا رہا تھا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زعیم نے اس کی جانب دیکھا۔ اسے حیا پسند تھی، خاص طور پر اس کا اپنے نام کی طرح حیادار ہونا۔ زعیم گھر میں اس کے رشتے کی بات کو لے کر پریشان تھا، اس لیے اس نے خود سیدھا حیا سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ دادا جان اور ریحان چچا اس کی شادی کر کے اسے کسی بوجھ کی طرح اتار کر پھینک دینا چاہتے تھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پلیز مجھ سے ایسی باتیں نہیں کریں۔ وہ انگلیاں آپس میں الجھائے کشمکش کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میں تمہیں کوئی روڈ سائڈ لڑکا لگتا ہوں جو ایسی بات مذاق میں کرے گا؟ میں سیریس ہوں، اور یہ تم پہلے پرسکون ہو کر میری بات سنو۔ زعیم نے اسے گھورا۔ مجھے جانا ہے، پلیز، مجھے کھانے کا انتظام کرنا ہے رات کے۔ حیا کو ڈر تھا کہیں تائی جان اسے دیکھ کر اسے باتیں سنانا نہ شروع کر دیں۔ بیٹھو، اور اب اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ زعیم نے اپنا لہجہ سخت کیا تو حیا واپس اپنی جگہ پر بیٹھی۔ اس کی نگاہیں مسلسل دروازے پر تھیں۔ کوئی نہیں آ رہا ہے، تم مجھے بھی ڈرا رہی ہو اور خود بھی ڈر رہی ہو۔ زعیم نے جھنجھلاتے ہوئے دروازہ ہی لاک کر دیا۔ حیا کے چہرے کی رنگت یک لخت تبدیل ہوئی۔ آپ نے گیٹ کیوں بند کیا ہے؟ پلیز کھولیں، سب کیا سوچیں گے؟ وہ ایسی ہو گئی تھی جیسے ابھی رو پڑے گی۔ تم میری بات اگر 2 منٹ دھیان سے سن لو گی تو کچھ نہیں ہوگا، ورنہ یہ گیٹ نہیں کھلے گا۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی زعیم کی بات سننے کو مجبور تھی۔ دیکھو، تم جانتی ہو تمہارا باہر رشتہ ملنا بہت مشکل ہے۔ اگر مل گیا تو ان لوگوں کو جلد یا بدیر تمہاری ماں کے بارے میں پتہ چل جائے گا اور جانتے بوجھتے کوئی اور رشتہ کرے گا نہیں۔ تو میں چاہتا ہوں گھر کی بات گھر میں رہ جائے۔ تم مجھے اچھی بھی لگتی ہو، میں امی سے اس بارے میں بات کروں گا۔ وہ رشتے کی بات احسان جتا کر رہا تھا، جیسے اگر وہ اس سے شادی نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کرے گا۔ سب کو لگے گا میرا آپ سے تعلق ہے۔ وہ سب تم مجھ پر چھوڑ دو، میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا، تم یہاں ہمیشہ اپنوں کے پاس رہو گی۔ وہ زعیم کو کیا بتاتی کہ یہ گھر اس کے لیے کسی قید سے کم نہیں ہے، مگر وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ کہہ سکی۔ اگر چچا تم سے تمہاری رضامندی جانے تو تم ہاں کہہ دو گی، اوکے؟ اس نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، مگر حیا نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ زعیم کو اس کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی۔ اس نے حیا کے جلے ہوئے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی تو وہ سسکی۔ یہ ہاتھ اب میں ہمیشہ میرے ہاتھ میں رہے گا، رشتہ ہونے دو ایک دفعہ۔ وہ حیا کی تکلیف پر مسکرا کر کہتے جا چکا تھا، جبکہ حیا روتے ہوئے اپنا ہاتھ پکڑے بیٹھی تھی۔ جلن سے زیادہ اسے نامحرم لمس کے احساس سے تکلیف ہوئی تھی۔ آج ان کے خاندان میں شادی تھی۔ اذلان اپنی ماں کے کہنے پر آ تو گیا تھا، مگر وہ سب کی نظروں سے دور کھڑا تھا۔ اذلان ابھی کال پر بات کر ہی رہا تھا کہ حیا اسے برائڈل روم میں جاتی ہوئی دکھی۔ اس نے کال کٹ کی، تب تک حیا باہر آ چکی تھی۔ کہاں جا رہی ہو ڈیئر کزن؟ اذلان نے شوخی سے کہتے اس کا راستہ روکا۔ وہ سیاہ ٹیکسٹوں میں ملبوس وجیح لگ رہا تھا۔
میں وہاں سب کے پاس، حیا نے گھبرا کر کہا۔ لمبے چوڑے وجود والا اذلان اس کی راہ میں حائل ہو چکا تھا۔ کہاں؟ سب کے پاس یہاں رہ لو، ویسے بھی جہاں تم جاتی ہو باتیں بنتی ہیں۔ اذلان مسکرایا۔ یہ بات حیا کے دل پر لگی تھی۔ ٹیپنگ رنگ کے اسکارف اور ہم رنگ سوٹ میں ملبوس، بغیر کسی میک اپ کے بھی وہ یہاں موجود ہر لڑکی سے خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے گال قدرتی گلابی تھے جو اس کے کپڑوں کے رنگ سے میچ ہو رہے تھے۔ اف، ایک تو تم بات بات پر لال ٹماٹر ہو جاتی ہو، یہ چشمہ تو دکھاؤ۔ اذلان نے اس کا چشمہ اتار کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ اس کے پھولے پھولے گالوں کا اذلان نے انگلی کی مدد سے چھوا۔ اسے تنگ کر کے اذلان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل چکی تھی۔ ارے ارے پرنسس، رونے کیوں لگ گئی؟ ویسے یہ بھی ٹھیک ہے تمہارا، پتہ نہیں کالج کیسے جاتی ہو تم۔ کیا سچ میں تم اتنی ہی نیک ہو یا اشمل کے بقول یہ سب ناٹک ہے؟ اب تو ہم اکیلے ہیں، اب تو بتا دو۔ اذلان کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ حیا جیسی لڑکیاں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، ورنہ لڑکیاں تو اس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی پگھل جاتی تھیں۔ اب دور ہوں پلیز، مجھے نہیں پتہ میں کیسی ہوں، پر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسا آپ سوچ رہے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ مجھے جاننا ہے کوئی نہیں ہے یہاں، چاہو تو میں تمہیں اچھے سے ٹریٹ بھی کر سکتا ہوں اگر تم چاہو تو۔ اذلان اس کی جانب جھکا۔ ان دونوں کے درمیان انچ بھر کا فاصلہ تھا۔ حیا کی گرفت اپنے دوپٹے پر مضبوط ہوئی۔ اس نے پوری قوت لگا کر اذلان کو دھکیلا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ انٹرسٹنگ، تم تو بہت کمزور ہو۔ وہ پیچھے ہوتے ہنسا۔ اس کی ہنسی زعیم کی آواز سے تھمی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ زعیم، جسے شروع سے اذلان سے چڑ تھی، سختی سے بولا۔ کچھ نہیں، حیا اور میں باتیں کر رہے تھے، تم نے سارا موڈ خراب کر دیا۔ یہ مجھے تنگ کر رہے تھے، حیا کپکپاتے لبوں سے بولی۔ زعیم نے ایک نظر اذلان کے ہاتھ میں موجود چشمے کو دیکھا۔ اس نے جھپٹ کر حیا کا چشمہ اسے پکڑایا۔ او ہو، تو زعیم اب حیا کا ہیرو بن رہا ہے۔ اذلان مکروہ ہنسی ہنسا۔ زعیم نے پنچ کھینچ کر اذلان کے منہ پر مارا تو اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ وہ اس سب کے لیے تیار نہیں تھا، جبھی لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ یو باسٹرڈ! اذلان نے چلاتے ہوئے زعیم کا گریبان دبوچا۔ حیا منہ پر ہاتھ رکھے یہ سب کھڑی دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں آپس میں الجھتے ایک دوسرے کا حشر بگاڑ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں سب لوگ شور کی آواز سن کر جمع ہو چکے تھے۔ ریحان صاحب نے ان دونوں کو علیحدہ کیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں جنگلیوں کی طرح لڑ رہے ہو تم دونوں؟ ریحان صاحب دھاڑے۔ زعیم نے ریحان صاحب اور دادا جان کو کونے میں لے جا کر تمام معاملہ بتا دیا۔ اس نے اتنا جھگڑا کیا اذلان سے، آپ کو زعیم کو سمجھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اذلان کو کچھ کہیں۔ سائرہ بانو جو ابھی آئی تھی، انہوں نے دادا جان سے سیدھا کہا، تم جانتی بھی ہو اذلان کیا حرکت کر رہا تھا؟ ان کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ کوئی بھی حرکت کرے، وہ جلال انصاری کا بیٹا ہے، کیسے کوئی اسے ہاتھ لگائے گا؟ جلال انصاری ایسے انسان تھے جن کے لیے اذلان کی بڑی سے بڑی حرکت بھی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ حیا کو تنگ کر رہا تھا۔ مجھے یقین ہے سائرہ اس بات پر خاموشی رہے گی۔ ابھی دادا جان بول ہی رہے تھے، جلال انصاری ایک بار پھر بول پڑے، تو وہ اگر حیا کو تنگ کر رہا تھا تو کیا حیا چھوٹی بچی ہے جو تنگ ہو گئی؟ حیا کو صرف بچانے کے لیے زعیم ہی رہ گیا تھا، جسے اذلان سے شروع سے چڑ ہے۔ زعیم ایک طرف کھڑا ہوا تھا۔ اگر اس نے اذلان کو مارا تھا تو اذلان نے اسے بھی نہیں بخشا تھا۔ یہ لڑکی ہی فساد کی جڑ ہے، مجھے پتہ یہ میرے بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ ایسے تو نہیں میرے اتنے لائق بیٹے نے کل مجھ سے رشتے کی بات کی ہے۔ نازیہ بیگم، جس کی شروع سے زبان تیز تھی، فوراً بول پڑی۔ زعیم جانتا تھا کہ یہ بات سب کے سامنے آئے گی، مگر اس طرح اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ حیا جو سن سی ایک جگہ کھڑی تھی، سب کی نظریں اپنی جانب اٹھتا دیکھ کر اس کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہوا۔ اتنی تذلیل، اتنی بے عزتی کے بعد وہ مر جانا چاہتی تھی۔ اس نے پر امید نظروں سے زعیم کی جانب دیکھا۔ امی بس کریں، یہ بات آپ ابھی کیوں کر رہی ہیں؟ کیوں نہ کروں؟ اس نے تمہیں اپنے جال میں پھنسایا اور اب فساد پھیلا رہی ہے، پارسا بن رہی ہے سب کے سامنے۔ اسے تو پتہ تھا تمہاری اور اذلان کی نہیں بنتی، جب ہی اس نے تمہیں کہا تاکہ سارا الزام تم پر آئے۔ کچھ تو شرم کرو، گھر کی بچی کو ایسے کہہ رہی ہو، تمہاری بھی اپنی ایک بیٹی ہے۔ سائرہ بانو نے افسوس سے اپنی بھابھی کو کہا جو بھری محفل میں حیا پر کیچڑ اچھال رہی تھی۔ میری بیٹی ایسی حرکتیں نہیں کرتی پھرتی،
یہ بھی ایسی ہی ہے، اپنی ماں جیسی۔ تائی جان زہر اگل رہی تھی، کسی نے انہیں خاموش نہیں کروایا، یہاں تک کہ اس کے اپنے باپ نے بھی نہیں۔ حیا کو جو امید زعیم سے تھی وہ بھی دم توڑ گئی۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جو اس کے لیے سٹینڈ لے سکے، اس کی باتیں محض باتوں تک محدود تھیں۔ سائرہ بانو کو حیا پر ترس آیا، ایک وہی تھی پورے خاندان میں جس کو حیا کی فکر تھی۔ بس مجھے اس بات سے لینا دینا نہیں ہے، میرے گھر کے دروازے ان لوگوں کے لیے بند ہیں جنہیں میرا بیٹا عزیز نہیں۔ اگر سائرہ چاہے تو ابھی یہیں رک کر اپنے بھتیجے کی تیمارداری کر سکتی ہے۔ جلال انصاری کی آواز بلند ہوئی۔ ایسا مت کریں جلال، سائرہ بانو تڑپ کر بولی۔ بس میں جا رہا ہوں، اگر تمہیں چلنا ہے تو چل سکتی ہو۔ سائرہ بانو نے ایک نظر اپنے گھر والوں کو دیکھا، وہ اپنا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی تھیں، اس لیے بے بسی کی کیفیت میں پلٹ کر جلال انصاری کے ساتھ مڑ گئی۔ اذلان بھی ان کے ساتھ جا چکا تھا، جبکہ سب لوگ تماش بینوں کی طرح کھڑے رہ گئے تھے۔ اشمل بھی انہی لوگوں میں شامل تھی جسے اس تماشے سے مزہ آ رہا تھا۔ مل گیا تمہیں سکون، لڑوا کر دو خاندانوں کو، یہی تو چاہتی تھی تم۔ نازیہ تائی کا ہاتھ اٹھا اور حیا کے چہرے پر چھاپ چھوڑتا ہوا چلا گیا۔ حیا کے چہرے تکلیف کے آثار نمایاں ہوئے، اس نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے ماں باپ نے بھاگ کر شادی کی تھی، اس کی ماں کا تعلق انگریز ملک سے تھا جس کی وجہ سے دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ اس کی ماں چند سال اس کے باپ کے ساتھ رہی، پھر اپنی آزادانہ زندگی کے لیے اسے چھوڑ کر واپس امریکہ چلی گئی۔ حیا کی نگاہ زعیم کی طرف مڑی مگر وہ بھی تماشائیوں میں شامل تھا۔ بس بہت ہو گیا یہ تماشا، گھر چلو اب، اور اس سے آگے میں کوئی بات نہیں سنوں گا۔ دادا جان کی روب دار آواز پر نازیہ بیگم بھی خاموشی سے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئیں۔ کسی نے اس سے ہمدردی کے دو لفظ نہیں بولے تھے۔ سب کے جانے کے بعد وہ بھی مرے مرے قدموں سے گاڑی میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ گھر کے سامنے گاڑی رکتے ہی تیزی سے چھت پر جا چکی تھی جہاں وہ کھل کر سانس لے سکے۔ 1 گھنٹے تک وہ ایسے ہی بیٹھی رہی، جب کسی کے قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زعیم اس کے برابر میں آ کر بیٹھ چکا تھا۔ حیا، تم رونا بند کرو، چھوٹے بچوں کی طرح پلیز۔ زعیم نے جھنجھلاتے ہوئے حیا کو دیکھا۔ حیا کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا، بجائے اسے چپ کروانے کے وہ اسے ہی ڈانٹ رہا تھا۔ کیا اس کے نصیب میں ایسے ہی مرد لکھے تھے؟ میں نہیں رونا چاہتی، پر تائی امی کی باتیں، کہتے ہوئے اس کے پھر آنسو آ گئے۔ تائی امی سے گھر میں ضرور ذلیل کرتی تھی، مگر آج بھری محفل میں یہ احساس حیا کی جان لینے کے لیے کافی تھا۔ تم امی کی باتوں کو دل پر مت لو، وہ ایسے ہی کہتی ہیں، بڑی ہیں وہ ہم سے، ہم ان کے آگے کچھ کہہ نہیں سکتے۔ میں ان سے دوبارہ رشتے کی بات کروں گا۔ زعیم نے اسے تسلی دی مگر اس کی یہ تسلی کھوکھلی تھی اور یہ بات حیا جانتی تھی۔ اگر اس کی شادی زعیم سے ہو بھی جاتی تو اسے ساری زندگی تائی جان کے طعنے برداشت کرنے پڑتے۔ تم پیچھے مت ہٹنا، بس میں کوشش کروں گا امی کو منا لوں، ورنہ ہم چھپ کر شادی کر لیں گے، بعد میں تو گھر والے مان جائیں گے۔ وہ کتنی آسانی سے یہ بات کہہ رہا تھا، جو طعنے وہ ساری زندگی سنتی آئی تھی، زعیم انہیں سچ کر دینے کی بات کر رہا تھا۔ اپنی ماں کی طرح وہ بھی گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی۔ مجھے نہیں کرنی ایسی شادی۔ کیوں؟ تمہاری مما نے بھی تو کی تھی، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ پر ایسی نوبت نہیں آئے گی، میں پوری کوشش کروں گا۔ زعیم اسے کہتے ہوئے اٹھ کر جا چکا تھا، جبکہ حیا ابھی بھی آسمانوں میں دیکھتی، ہاتھوں میں سر دیے کتنی ہی دیر ایسے بیٹھی رہی۔ زعیم وہ انسان نہیں تھا جو اسے دنیا سے بچا سکے، وہ ایک بزدل انسان تھا جو دنیا سے چھپ کر جینا چاہتا تھا۔ حیا، میری بات سنو۔ اشمل بغیر دستک دیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا نے اسے دیکھ کر کتاب بند کرتے اپنا چشمہ درست کیا۔ ہاں بولو، مجھے تم سے کام تھا۔ تم تو جانتی ہو جو کچھ ہوا وہ سراسر زعیم بھائی کی غلطی تھی، اذلان تو صرف تم سے مذاق کر رہا تھا۔ ہاں، پر اذلان بھائی نے بھی اچھا نہیں کیا، ان کا اور میرا کوئی مذاق نہیں تھا، حیا نے جتا دیا۔ دیکھو، مجھے اذلان سے ملنے جانا ہے، وہ تم سے اپولوجائز بھی کر لے گا، دیکھنا میں بولوں گی اسے، پر مجھے نہیں جانا، یہ غلط ہے، ہمیں جھوٹ بول کر کسی غیر آدمی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے۔ کیا ہو گیا ہے حیا؟ تم کس زمانے میں رہتی ہو؟ وہ کوئی غیر نہیں ہے، ہمارا کزن ہے۔ تم نہیں چاہتی کیا کہ اذلان اور میں ساتھ رہیں؟ ایسا نہیں ہے، مجھے تم دونوں سے کوئی مسئلہ کیوں ہوگا؟ تو پھر تم چل رہی ہو؟ اوکے، میں نے مما سے بات کر لی ہے،
بدلے میں مما سے میں تمہاری کلاسز کے بارے میں بات کروں گی۔ تمہیں کالج جانا تھا نا ایکسٹرا کلاسز لینے؟ تمہاری پڑھائی کا کافی حرج ہوا ہے گھر کے کاموں میں۔ اشمل نے مدعے کی بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ نازیہ بیگم نے حیا کے ایکسٹرا کلاسز لینے کے نام پر اسے کتنا کچھ نہیں سنایا تھا کہ وہ کالج عیاشی کرنے کے لیے اکیلے جانا چاہتی ہے۔ پر اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ نہیں دیکھے گا۔ اشمل نے اسے ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا۔ اشمل کو اکیلے جانے کی اجازت نہیں ملتی، اس لیے اس نے حیا کو لے جانا بہتر سمجھا تھا۔ تم اسے کیوں لے آئی یار؟ اذلان نے حیا کو دیکھ کر برا سا منہ بنایا۔ کیونکہ امی اکیلے جانے نہیں دیتی اور بھائی بھی 10 سوال کرتے۔ اگر بھائی کی کال بھی آئی تو کہہ دوں گی کہ حیا ساتھ ہے، سمپل۔ اشمل اذلان کے برابر میں بیٹھ چکی تھی۔ اب صرف اذلان کے برابر میں جگہ خالی تھی۔ حیا کشمکش کی حالت میں لب کچلتی وہیں کھڑی رہی۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ یا سر پر کھڑی رہو گی؟ اشمل بولی۔ وہ جگہ، یہ تو رہی جگہ۔ بیٹھ جاؤ، کشمش میں کھاؤں گا نہیں تمہیں، اذلان طنزیہ بولا۔ حیا پھر گہری سانس بھر کر اذلان کے برابر میں سکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ سیٹ کے درمیان فاصلہ تھا مگر حیا کے لیے سب الگ تھا۔ اشمل بات بے بات اذلان سے چپک رہی تھی۔ حیا کا چہرہ جبکہ شرم و حیا کے احساس سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں اسے یہ کہہ کر لائی ہوں کہ تم اس سے سوری کرو گے، اشمل نے ہنس کر کہا۔ بیچاری، تمہیں لگتا ہے میں اذلان شاہ کسی سے سوری کر سکتا ہوں؟ اذلان ہنسا تو حیا لب کچلتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اذلان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ سہمی ہوئی اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ وہاں زعیم، حیا کا چہرہ سفید پڑا۔ کیا ہو گیا بھائی یہاں؟ اشمل نے مڑ کر دیکھا تو اس کے بھی اوساخ خطا ہو گئے۔ زعیم کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان تینوں کو کچھ کہہ دے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ ان سے معذرت کر کے وہ دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا، ورنہ یہیں تماشا لگ جاتا۔ اشمل نے حیا کا ہاتھ پکڑا اور دروازے تک آئی۔ بھائی، اشمل نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ، ایک لفظ نہیں۔ زعیم کا غصے کا برا حال تھا۔ وہ ان دونوں کو لیے گاڑی میں بیٹھتے گھر روانہ ہو چکا تھا۔ اذلان بھی ان کے پیچھے پیچھے جا چکا تھا۔ تم دونوں اب کیا وضاحت دینا چاہو گی ہاں؟ زعیم کی بلند آواز پر نازیہ بیگم، ریحان صاحب اور دادا جان بھی اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ کیوں چیخ رہے ہو بچیوں پر؟ کیا ہو گیا ہے؟ ریحان صاحب نے بیچ میں مداخلت کی۔ میں اس میں شامل نہیں ہوں، میں بتاتی ہوں سب کچھ سچ، حیا نے اپنی دھڑکنیں بحال کرتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، سامنے سے اذلان آتا دکھائی دیا۔ اشمل نے حیا کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر اسے کچھ بھی کہنے سے روکا تھا۔ میں سب کچھ بتاتا ہوں، پہلے آپ سب میری بات تحمل سے بیٹھ کر سنیے گا۔ اذلان یہاں صرف اشمل کی پوزیشن کلیئر کرنے آیا تھا، ورنہ بات لازمی اس کے گھر تک جاتی اور جلال انصاری پھر اس کی ماں کو بیچ میں لے آتے۔ وہ اپنی ماں کو کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ نکلو ابھی کے ابھی یہاں سے تم! زعیم دھاڑا۔ اذلان کو ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ زعیم اندر اپنے کمرے میں گیا اور بندوق لے کر واپس پلٹا۔ اس کا نشانہ اذلان کی طرف تھا۔ پاگل ہو گئے ہو تم زعیم؟ پہلے معاملہ تو سن لو کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ یہ ہمارے گھر کی عزت کو سینما ہاؤس میں بدنام کرتا پھر رہا ہے۔ میں اب اشمل اور اسے نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، اشمل نے گھبرا کر کہا۔ حیا جبکہ سانس روکے کھڑی تھی۔ اذلان اور حیا ایک دوسرے سے ملنے گئے تھے، میں صرف ان کے ساتھ گئی تھی کیونکہ حیا نے مجھے فورس کیا تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے آخری بار اذلان ہی حیا سے فرینک ہو رہا تھا، یہی وجہ تھی وہ۔ اشمل کے ایک سانس میں کہنے پر حیا اور اذلان دونوں نے بیک وقت اشمل کو دیکھا۔ دیکھ لیا تم نے؟ تم میری بچی پر الزام دھر رہے ہو، جبکہ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے پہلے بھی فساد ہوا، اب بھی ہو رہا ہے۔ اپنی ماں کی طرح یہ بھی مردوں کو اپنے پیچھے لگانا اچھی طرح جانتی ہے۔ کہاں میری معصوم بیٹی اور کہاں یہ؟ نازیہ بیگم نے فوراً اشمل کو اپنے گلے سے لگایا۔ جلال کا بندوق والا ہاتھ نیچے گر گیا۔ اذلان نے کچھ کہنا چاہا مگر اشمل نے اسے آنکھیں دکھا کر خاموش رہنے کا کہہ دیا۔ اگر اذلان کچھ بھی کہتا تو یقیناً زعیم اسے اور اشمل دونوں کو مار دیتا۔ جب ہی یہ انکاری ہو رہی تھی شادی کے لیے، میں پہلے ہی سمجھ نہیں پایا۔ جلال ہاتھوں میں سر دیے بیٹھ گیا۔ یہ میری بیٹی کے بارے میں ایسے کیسے بول رہے ہیں آپ سب؟ بھابھی، کچھ تو لحاظ کریں۔ ریحان صاحب آج پہلی بار حیا کے اوپر ہوتے ظلم کے خلاف بولے تھے۔ وہ حیا کے کریکٹر کو اچھی طرح جانتے تھے۔ تو کیا یہ میری بیٹی نے کیا ہے؟ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اشمل کا تو اذلان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
اذلان کو اب لگ رہا تھا کہ اسے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ معاملہ پیچیدہ ہو چکا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان دونوں کے ساتھ گئی تھی، ان دونوں کا تعلق تھا آپس میں۔ وہ روتے ہوئے سب کو یقین دلا رہی تھی، خاص طور پر اپنے ہونے والے منگیتر کو جو ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ نہیں بھائی، یہ جھوٹی ہے، اس کا تعلق ہے اذلان سے، یہ تو ہے ہی اپنی ماں جیسی۔ اشمل نے فوراً الزام حیا کے اوپر دھرا۔ اذلان اس سب میں پریشان کھڑا تھا، کیونکہ اگر وہ اپنے اور اشمل کے تعلق کا بتا دیتا تو یقیناً اشمل کا بھائی اسے جان سے مار دیتا۔ بس بہت ہو گیا، اگر ہمارا منہ کالا کروا دیا ہے تو اب تمہارا نکاح ہوگا اذلان سے۔ آغا جان کے فیصلے پر سب کی سانسیں رک گئیں۔ اشمل نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے حیا کو دیکھا۔ اذلان اسے بن مانگے مل رہا تھا۔ میں اس کی جان لے لوں گا، زعیم دھاڑتے ہوئے اذلان پر جھپٹ پڑا۔ اذلان نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اسے دور دھکیلا۔ حیا کو صدمہ لگا ہوا تھا، زعیم نے بھی اس کا یقین نہیں کیا تھا۔ مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، میں نہیں کروں گا، کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اذلان چلایا۔ نکاح تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اب ہم حیا کو ساتھ نہیں رکھیں گے۔ ہماری عزت کو سڑکوں پر لیے گھوم سکتے ہو مگر نکاح نہیں کر سکتے۔ دادا جان کا فیصلہ اٹل تھا۔ اشمل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اذلان جو اشمل کے ساتھ وقت گزاری کر رہا تھا، اس مسئلے میں خود کو الجھا ہوا پا رہا تھا۔ حیا جبکہ گنگ سی کھڑی تھی، اس کی زندگی کا فیصلہ یوں ہو رہا تھا، ایک شرابی اور زمانے کا چھٹا ہوا لڑکا اس کے نصیب میں شامل ہونے والا تھا۔ میرا یقین کریں پلیز، مجھے نہیں کرنا نکاح۔ حیا کی آواز پہلی بار بلند ہوئی۔ تم جیسی لڑکیاں ہوتی ہی آوارہ ہیں، میں تمہیں ایک منٹ اپنے گھر میں اب برداشت نہیں کروں گی۔ میری بیٹی اور بیٹے کی زندگی خراب کر دی۔ کتنا سمجھایا تھا زعیم کو میں نے۔ نازیہ بیگم کو بس کسی بھی طرح حیا کا بھوت زعیم کے سر سے اتارنا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اذلان تم بتاؤ۔ جلال انصاری کو چوکیدار نے یہاں کے حالات کے بارے میں آگاہ کر کے بلا لیا تھا۔ سائرہ بیگم بھی اب معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں۔ یہ حیا کے ساتھ سینما گھر میں ڈیٹ مارتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ نازیہ بیگم نے آگ لگائی۔ اذلان، کیا یہ سچ ہے؟ سائرہ بیگم کو دھچکا لگا تھا۔ امی، میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں۔ بس، میری بیٹی کے کردار پر بہت بات کر لی آپ لوگوں نے۔ سائرہ آپا، آپ اس سے کہیں کہ عزت سے نکاح کر لے۔ تم اگر حیا کے لیے پہلے بول لیتے تو آج یہ نوبت نہیں آتی ریحان، سائرہ بانو نے افسوس سے کہا۔ میں کیوں کروں گا نکاح؟ میں اذلان ابھی کہہ ہی رہا تھا کہ سائرہ بیگم کا ہاتھ اٹھا۔ آج دوسری بار ان کے بیٹے کی وجہ سے حیا کو رسوا کیا جا رہا تھا۔ تم کرو گے نکاح، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اپنا مرا ہوا منہ بھی دیکھنے نہیں دوں گی۔ اذلان ان کی بات پر ساکت رہ گیا۔ وہ اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ اس نے خونخوار نظروں سے حیا پھر اشمل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا لہجہ خطرناک حد تک سرد تھا۔ جلال انصاری اس عرصے میں خاموش رہے۔ زعیم گن وہیں پھینک کر باہر جا چکا تھا۔ اس کا اب گھر آنے کا ارادہ نہیں تھا، جبکہ حیا وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ سائرہ بیگم نے اسے سنبھالا۔ ان دونوں کا نکاح ہو چکا تھا۔ حیا کو اس کے سامان سمیت سائرہ بانو اور اذلان کے ساتھ بھیج دیا گیا تھا۔ تم رو نہیں حیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمہیں اب ہمت سے کام لینا ہوگا۔ پر پھپھو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ پھپھو، مجھے یقین ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ میں تو خود اپنے بیٹے کو تمہارے قابل نہیں سمجھتی ہوں، مگر تمہیں کوشش کرنی ہے حیا، یہ رشتہ نبھانے کی۔ سب مجھے مما کی طرح سمجھ رہے تھے، میں ایسی نہیں ہوں۔ کہتے کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سائرہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا۔ میں جانتی ہوں تمہارا گھر اب یہی ہے، تمہیں یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ تم اب آرام کرو۔ وہ حیا کے سر پر پیار کر کے جا چکی تھی۔ حیا نے ایک نظر کمرے کو دیکھا، جہاں ایک طرف بیڈ تھا اور سامنے کاؤچ جہاں وہ بیٹھی تھی۔ اس کے پاس ہی گیمنگ سیٹ اپ تھا۔ اذلان کے کپڑے اور جوتے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اذلان نے رونے کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا، جہاں حیا کاؤچ پر پیر اوپر کیے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ پھپھو نے کہا کہ اب سے میں یہاں رہوں گی۔ اذلان قدم بڑھاتا اس کے پاس آیا۔ اس نے حیا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ یہ میرا کمرہ ہے۔ اگر امی تمہیں اپنے ساتھ لے آئی تھی تو تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تھا، نہ کہ تم یہاں آ کر میرا سکون برباد کرو۔ اذلان کی بے رحمانہ گرفت پر حیا کے چہرے پر تکلیف کے آثار ابھرے۔ مجھے درد؟ کیا درد؟ ہاں، یہ سب جو بھی ہوا ہو گیا، مگر میں تمہارے ساتھ رہنا برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں اشمل کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کیوں آئی تھی تم؟ ہاں بولو۔
اذلان کی آواز بلند ہوئی، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ اشمل نے کہا تھا مجھے ایکسٹرا کلاسز لینے جانے میں میرے ساتھ چلے گی، ورنہ میں پڑھ نہیں پاتی۔ تائی امی مجھے اکیلے جانے نہیں دیتی، وہ بمشکل بولی۔ اذلان کی آنکھوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ پلیز مجھے تمہیں ڈرنا چاہیے حیا، تمہیں میرے سامنے آنے سے بھی ڈرنا چاہیے، میرا دماغ خراب ہو چکا ہے، وہ حیا کی ہلکی بھوری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ اس سب میں بے قصور صرف وہی تھی اور سزا بھی اسے ہی ملی۔ چھوڑے مجھے پلیز، یہ بات بات پر جو تم روتی ہو، چھوٹی بچی لگتی ہو، مجھے رونے دھونے والی لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ کی وجہ سے یہ سب ہوا، آپ اور اشمل نے مل کر۔ وہ چیخ پڑی، اس کی بس ہو چکی تھی۔ اذلان نے اس کا جبڑا دبوچا۔ ایک لفظ مزید نہیں بولنا، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں وجہ کون ہے اور کون نہیں، پر ابھی تم میرے سامنے سے چلی جاؤ، نکلو۔ اس نے حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے سے باہر دھکیلتے دروازہ بند کر دیا۔ وہ صرف ابھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ وہ سیدھا دھپ سے بیڈ پر لیٹتے چند منٹ میں سو چکا تھا۔ حیا دروازے کے اس پار آنسو بہاتی وہیں بیٹھ چکی تھی۔ اتنی تذلیل کے بعد اس میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی۔ اذلان، دروازہ کھولو۔ سارا بانو نے دروازہ دھڑدھڑایا۔ اذلان نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر شرٹ پہنی اور پھر دروازہ کھولا۔ کیا ہوا امی؟ آپ کو پتہ ہے نا میری یونی آف ہے آج؟ اس نے جمائی لی۔ یونی آف ہے مگر جس کو کل نکاح کر کے لائے ہو اسے بھی بھول گئے؟ آنکھیں کھولو اور ہوش میں آؤ۔ وہ حیا کا ہاتھ تھامے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اذلان نے ایک نظر حیا کو دیکھا تو کل ہوئے تمام واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ اس نے ہاتھ سے اپنی پیشانی مس لی۔ تم نے اسے رات میں باہر نکال دیا اور اب یہ رات گئے تک یہیں تمہارے دروازے کے باہر بیٹھی رہی۔ تم جانتے ہو کتنے ملازمین نے اسے دیکھا ہوگا؟ انہوں نے اذلان کو ڈانٹا۔ میں نے نہیں کہا تھا مجھ سے نکاح کرے اور میرے سر پر مسلط ہو جائے۔ تو کہا اس نے بھی نہیں تھا۔ حیا نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ تمہاری اور اشمل کی بزدلی کی وجہ سے دیکھو ایک معصوم جان کتنی مشکل میں ہے۔ امی تو وہ بھی سیدھا منع کر سکتی تھی، میں مجبور تھا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو زعیم مجھے اور اشمل دونوں کو ہی اسی وقت جان سے مار دیتا۔ تو اشمل جیسی چالاک لڑکی نے سوچا کیوں نہ حیا کو پھنسا دیا جائے۔ جو بھی ہوا، پر اب حیا تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری، میں اس سے آگے کوئی بات نہیں سنوں گی، وہ حتمی انداز میں کہتے جا چکی تھیں۔ سکون مل گیا ہوگا تمہیں امی سے میری شکایت کر کے، مگر میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اس نے حیا کی کمر کے گرد اپنی گرفت تنگ کی۔ حیا اس کے حصار میں قید ہو چکی تھی۔ اس کی پلکوں کا گرنا اٹھنا اذلان کا ایک لمحے کے لیے ٹھہرا گیا، مگر اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکالا۔ آئندہ تم نے میری کوئی بھی بات امی سے کی تو اچھا نہیں ہوگا، یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم تک ہی محدود رہنا چاہیے۔ موبائل کی بیل کی آواز پر اس نے حیا کو آزاد کرتے موبائل کان سے لگایا۔ ہاں اشمل بولو۔ نہیں یار، حیا میرے کمرے میں نہیں ہے، تم کیوں پریشان ہو رہی ہو اور مجھے بھی کر رہی ہو؟ کال رکھو اب۔ اس نے اشمل کے چیخنے پر وضاحت دیتے سیدھا کال بند کر دی۔ حیا نے خالی نظروں سے اذلان کو دیکھا۔ اس نے تو ہمیشہ اپنے جیسا سلجھا ہوا اور وفادار ہم سفر چاہا تھا، مگر اس کے نصیب میں اذلان جیسا شخص آ گیا۔ اذلان نے ایک نظر حیا کو دیکھا جو اس کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر جا چکا تھا۔ حیا کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر بے مول ہوا۔ اذلان ابھی اپنی کار کی چابیاں لینے کمرے میں آیا تھا کہ اس نے حیا کو LED کے سامنے کاؤچ پر پیر اوپر کیے ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہوئے پایا۔ تم یہ کیا دیکھ رہی ہو؟ یہ تو بچے دیکھتے ہیں۔ اذلان کی بے ساختہ ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ سب دیکھتے ہیں اور میں بھی ابھی بچی ہی ہوں۔ حیا کو اس کا ہنسنا پسند نہیں آیا تھا۔ تم بچی ہو؟ کالج میں آ چکی ہو تم؟ اذلان نے اس کے پاس رکھے پاپ کارن کے باؤل پاپ کارن کھایا۔ کالج میں بھی بچے ہی پڑھتے ہیں۔ وہ اپنی بات منوانے کے لیے بضد تھی۔ اچھا تو پھر کشمش؟ اذلان اسے اس کے چشمے کی وجہ سے کشمش کہتا تھا۔ اس نے حیا کی ناک پر سے چشمہ نکال کر اپنے پہ لگایا۔ آپ نے میرا چشمہ کیوں لیا؟ پلیز واپس کریں۔ ایک تو تم بات بات پر رونی صورت بت بنایا کرو، دیکھ رہا ہوں اس چشمے سے دنیا کیسی دکھتی ہے۔ حیا کو اس کے چہرے پر اپنا چشمہ دیکھ کر ہنسی آئی۔ کیا یہ فنی نہیں ہے؟ میں فنی نہیں لگ رہا؟ اس نے حیا کو گھورا، پھر شیشے کے سامنے خود کو دیکھا تو اسے بھی اپنا آپ مضحکہ خیز لگا۔ بند کرو ہنسنا، ورنہ یہ واپس نہیں ملے گا تمہیں۔ کالج والی بچی ہو تم، کالج نہیں جانا تمہیں؟ اذلان نے اسے گھورا۔ نہیں۔ حیا ایک دم سیریس ہو گئی۔ سب جانتے تھے کہ حیا اپنی پڑھائی کو لے کر کس قدر سیریس ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اشمل نے جو کچھ ہوا مرچ مسالہ لگا کر سب کو بتا دیا ہوگا۔ میں کسی کو فیس نہیں کر سکتی۔ حیا تلخ ہوئی۔
ماحول میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اذلان نے چشمہ اتار کر ٹیبل پر رکھا۔ اس کی نگاہ حیا کے چہرے پر گئی۔ معصومیت سے بھرپور چہرہ اذلان کی ہارٹ بیٹ منتشر کر چکا تھا۔ ہمیشہ لڑکیاں ہی اسے دیکھتی تھیں، آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کو فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ اذلان بغیر کچھ بولے ایک گہری نگاہ اس پر ڈال کر جا چکا تھا۔ اسے اپنے کیے پر پچھتاوا ہو رہا تھا اور وہ اس بات کو ماننے سے انکاری تھا۔ آج 2 دن بعد وہ اذلان کو کمرے میں دیکھ رہی تھی۔ شام سے رات ہو چکی تھی مگر وہ جو آ کر سویا تھا اب تک نہیں اٹھا تھا۔ اذلان کو حیا کا خیال بار بار آئے جا رہا تھا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے وہ 2 دن گھر سے باہر رہا، مگر اب جیسے اس کی بس ہو چکی تھی۔ وہ آتے ہی بغیر حیا سے ملے خود پر جبر کرتا سو چکا تھا۔ وہ انگلیاں موڑتی اس کے سرہانے کھڑی تھی۔ سائرہ بانو اسے نہ بھیجتی تو وہ اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھتی۔ اذلان، اس نے دھیمی آواز میں پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ لب کچلتی کچھ دیر یوں ہی کھڑی رہی۔ اس نے پھر دوبارہ آواز دی مگر جواب ندارد۔ اذلان کے کراہنے کی آواز پر حیا نے اس کا ماتھا چھوا جو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں اذلان؟ حیا کو فکر ہوئی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا۔ وہ فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس سے پین کلر لے کر پلٹی۔ اذلان اٹھے، ہمت کریں۔ اس نے اذلان کو اٹھانا چاہا مگر اس کا بھاری بھرکم وجود کو صرف بٹھانے میں اس کی اپنی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اذلان نے بمشکل چند گھونٹ کے ساتھ گولی کھائی۔ حیا یوں ہی اس کے سرہانے سے لگ کر اس کا سر دباتی رہی۔ چند پل بعد اذلان نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ آپ ٹھیک ہیں اب؟ حیا نے فوراً اس کا ماتھا ٹٹولا۔ بخار اب کم تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میری خدمت کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے کون سا تمہارے ساتھ اچھا کیا ہے جس کا بدلہ تم چکا رہی ہو؟ پر یہ میرا فرض تھا، میں بیوی ہوں آپ کی۔ حیا کا جواب اذلان کو دنگ کر گیا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے باوجود حیا کا یہ رد عمل ناقابل یقین تھا۔ حیا اس رشتے کو کسی بھی قیمت پر ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ یہ رشتہ اس کا نصیب تھا، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں بننا چاہتی تھی۔ تم تو اتنی خوبصورت ہو جیسے کوئی پری۔ اذلان نے انگلی کی مدد سے اس کے لبوں کو چھوا۔ اور اب تو تم گلابی بھی ہو گئی ہو، گڑیا جیسی۔ اذلان مسرور سا اس کے بالوں کو انگلیوں میں لپیٹتے ہوئے بولا، مجھے جانا ہے، پلیز آپ آرام کریں۔ اس نے اذلان کے پاس سے اٹھ کر جانا چاہا مگر اذلان نے سیدھا اسے کھینچ کر اپنے سینے پر گرا لیا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، تم بھی تو ایسا شخص نہیں چاہتی ہوگی۔ اشمل نے بتایا تھا تمہیں ضعیف پسند ہے، اور زعیم کو تم، بھلا تمہیں کوئی کیسے پسند نہیں کر سکتا؟ وہ تلخی سے مسکرایا۔ مجھے کوئی پسند نہیں ہے، آپ میرے محرم ہیں اب تو، یعنی میرے لیے تمام نامحرم مرد مر چکے ہیں۔ اذلان کو حیا سے اسی طرح کی بات کی امید تھی۔ تم اتنی اچھی ہو یا بنتی ہو؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو حیا گڑبڑا گئی۔ مطلب کچھ نہیں، تم الگ ہو، بہت الگ۔ جن لڑکیوں سے میں روز ملتا ہوں ان سے مختلف ہو۔ تمہارے بال میں نے آج تک نہیں دیکھے تھے، کسی نے بھی نہیں دیکھے۔ نہیں، اب آپ میرے محرم ہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ وہ یوں ہی حیا کے کندھے پر سر ٹکائے نہ جانے کب سو گیا۔ حیا جو کب سے اس کی وجہ سے جاگ رہی تھی وہ بھی جلد ہی نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ آج دادا جان کے کہنے پر سائرہ بانو سمیت پوری فیملی کو دعوت پر بلایا گیا تھا۔ حیا جانا نہیں چاہتی تھی مگر سائرہ بانو کے بے حد اصرار پر اسے جانا ہی پڑا۔ وہاں جا کر ریحان صاحب نے اسے بھرپور محبت دی۔ اپنی ماں کے گزرنے کے بعد اس نے پہلی بار ریحان صاحب کو اپنی جانب متوجہ پایا تھا۔ حیا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے پرانے کمرے میں آئی۔ اس نے ان کتابوں کو ہاتھ لگا کر دیکھا جن پر اب دھول جم چکی تھی۔ اس کا دل آبدیدہ ہو گیا۔ حیا، زعیم نے اندر داخل ہوتے اسے پکارا، مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، میں جا رہی ہوں۔ حیا نے جانا چاہا مگر وہ زعیم کی آواز پر رک گئی۔ دیکھو حیا، میں جان چکا ہوں کہ اشمل ہی اس سب کی وجہ تھی۔ تم چاہو تو میرے پاس واپس آ سکتی ہو، میں گھر میں سب کو منا لوں گا۔ زعیم نے اسے یقین دلانا چاہا۔ اشمل بالکل پاگل سی ہو چکی تھی۔ اذلان کے اگنور کرنے کی وجہ سے اس نے سب کچھ اپنی ماں کو بتا دیا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو یقین دلایا تھا کہ اذلان حیا کو چھوڑ کر اس سے شادی کرے گا۔ پر مجھے نہیں آنا، میں کسی کی بیوی ہوں زعیم۔ بھائی، اس نے زعیم کو بھائی کہہ کر اس کی حیثیت جتا دی تھی۔ وہ تمہیں چھوڑ دے گا، وہ ایک عیاش انسان ہے جس کے کتنے ہی ایسے تعلقات تھے۔ جب وہ چھوڑیں گے تب کی تب دیکھی جائے گی، جو بھی ہوا ان کی طرف سے ہوگا۔ میں ہر ممکن کوشش کروں گی اپنے حلال رشتے کو بچانے کی۔ زعیم کو اب اذلان سے ضد ہو چکی تھی۔ وہ کچھ بھی کر کے حیا کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، تم سے پہلے میں نے رشتے کی بات کی تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، تم اب ایسے مکر نہیں سکتی۔ زعیم نے اس کا بازو دبوچا۔ چھوڑے مجھے، آپ نے اس وقت میرا یقین نہیں کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیسے نہیں ہو سکتا؟ میں تمہیں اذلان سے چھین لوں گا۔ زعیم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں چلاؤں گی زعیم بھائی، چھوڑے مجھے۔ چلاؤ پھر، سب کو اور یقین ہو جائے گا۔
بے بسی سے حیا نے خدا کو یاد کیا کیونکہ زعیم اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ دیکھیں امی، پھپھو کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اسی لمحے اشمل شور مچاتی اندر آ چکی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے سبھی اندر آ گئے۔ ہائے اللہ، اتنی مشکل سے تو جان چھڑائی تھی، مگر دیکھو کیسے اپنے شوہر کے ہوتے میری بیٹے پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ نازیہ ممانی زور سے بولی۔ حیا کو اپنا آپ ایک بار پھر ذلت کے گڑھے میں دھنستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پہلے بھی اس کے کردار پر ایسے ہی الزامات لگے تھے اور اب بھی وہ تنہا اس چیز کو فیس کر رہی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک بھی لفظ نکل نہیں پا رہا تھا۔ اس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حیا کو لگ رہا تھا اگر ابھی اذلان آ گیا تو لازمی اسے یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دے گا۔ دیکھا امی، پھپھو آپ نے اس دن بھی اذلان کو پھنسایا ہوا تھا اور اب بھی زعیم بھائی کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ یہ آپ کی بہو بننے کے قابل نہیں تھی جس سے آپ نے اذلان کی شادی کر دی۔ ایسی لڑکیاں صرف دل لگی کرتی ہیں اور پارسا بننے کے ڈرامے بھی یہی لڑکیاں کرتی ہیں۔ اشمل نفرت سے بولی۔ سائرہ بانو اس سے پہلے کچھ بولتی، اذلان اندر آتے تمام معاملہ سمجھ چکا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں کہنا میری بیوی کے خلاف، ورنہ جان لے لوں گا۔ اس نے اشمل کو انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ کیوں نہ کہے میری بہن۔ دیکھو اب حیا، اگر تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو چھوڑ دو اسے، میں اور حیا ایک ساتھ ہیں۔ زعیم فوراً بولا، میں تمہاری جان لے لوں گا اگر میری بیوی کا نام بھی اپنی زبان سے لیا تو۔ تم دونوں بہن بھائی ہی جھوٹے اور مکار ہو۔ اس نے زعیم کا گریبان جکڑا۔ حیا نے سر اٹھا کر اذلان کی جانب دیکھا جس نے اس کی طرفداری کی تھی۔ تمہاری بیوی کبھی بھی کرے، پہلے تم اور اب ہمارا بیٹا۔ بس ممانی، میں آپ کے بڑے ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں۔ حیا کے کردار کا گواہ میں ہوں اور میرے علاوہ کسی کو اس کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر ایک جتاتی نظر زعیم پر ڈالے جا چکا تھا۔ اگر اتنی بے عزتی کرنی تھی تو سب کچھ بھلا کر کیوں بلایا ہمیں دعوت میں؟ جہاں میری بہو کی عزت نہیں ہوگی وہاں میں بھی آنا پسند نہیں کروں گی۔ سائرہ بانو ٹکا سے جواب دے کر جا چکی تھی۔ سارا پلان فیل ہو گیا۔ تم نے کہا تھا یہ کام کرے گا، مگر دیکھو تمہاری وجہ سے مجھے حیا نہیں مل سکی اور نہ مل سکے گی۔ زعیم اب اشمل پر چلایا جس نے ایک پلان کیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اذلان یوں کرے گا۔ نہیں چھوڑوں گی، نہیں اس حیا کو۔ اشمل زہر خند لہجے میں بولی۔ آپ نے جو بھی کیا اس کے لیے شکریہ۔ حیا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے۔ وہ دونوں اب کمرے میں آ چکے تھے۔ ارے رو نہیں، یہ بہت کم تھا۔ جو داغ میری وجہ سے تمہاری ذات پر لگا ہے وہ میں مٹا نہیں سکتا۔ میں تمہارے کردار کا گواہ ہوں اور میں کیا سب جانتے ہیں اب تو۔ اس نے حیا کے آنسو انگلی کی مدد سے صاف کیے۔ پر آپ کو یقین تھا آپ نے مجھے سب کے سامنے ڈیفینڈ کیا۔ اس نے حیا کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا۔ اس کے پھولے پھولے گال خوبصورت لگ رہے تھے۔ اذلان نے آج سے پہلے کسی عورت کو اپنے دل کے قریب نہیں پایا تھا جتنا وہ حیا کو محسوس کر رہا تھا۔ تم نے مجھے کچھ کر دیا ہے، میں تمہاری بے عزتی نہیں سہ سکتا تھا۔ تم انمول ہو، تم یہ بات شاید جانتی نہیں ہو، نہ جانے مجھ گنہگار کے نصیب میں کیسے تم آ گئی، مگر دیکھنا میں پوری کوشش کروں گا کہ بہتر بن سکوں۔ آپ پھر اشمل سے بات نہیں کریں گے؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ وہ جیسا بھی تھا، حیا کو اس کا اشمل سے بات کرنا برا لگا تھا۔ نہیں کروں گا، میں کیسے کر سکتا ہوں ایسی لڑکی سے بات جو تمہارے خلاف زہر اگلے؟ اس سے تو کیا، میں کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا، میرا اب دل کہیں لگتا ہی نہیں۔ اس نے حیا کے گالوں پر بوسہ دیا تو وہ خود میں سمٹی۔ میں شرمندہ ہوں اپنے ہر ایک عمل پر۔ میرے جو الفاظ تھے ان کو لے کر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا، مگر اگر تم مجھے ایک موقع دے دو۔ وہ نیچے گھٹنوں کے بل بیٹھ چکا تھا۔ حیا نے اس اونچے لمبے مرد کو گھٹنے ٹیکتے